رات کا اندھیرا، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ گاؤں کی سنسان سڑکیں اور سرد ہوا کا شور ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر رہے تھے۔ ہوا میں سردیوں کی مخصوص خوشبو تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری کائنات سکون کے ساتھ کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں اپنے گاؤں سے شہر واپس جا رہا تھا، لیکن دل میں بے چینی کا سایہ تھا۔ میری پرانی موٹر سائیکل کی آواز اس سنسان رات میں وہ واحد آواز تھی جو نہ جانے کیوں مجھے محفوظ ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی موٹر سائیکل کے انجن نے بند ہونے کا فیصلہ کیا، وہ سکون خوف میں بدل گیا۔ تاریکی اب پہلے سے زیادہ گہری محسوس ہو رہی تھی اور دل کی دھڑکنیں سڑک پر گونجتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اپنی جیب سے پرانی ٹارچ نکالی جس کی روشنی کافی مدھم تھی۔ موٹر سائیکل کو چیک کیا۔ دل میں بس امید کی ایک کرن تھی کہ موٹر سائیکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن وہ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، میں نے دل ہی دل میں خود سے کہا۔ پھر موٹر سائیکل کو اللہ کے آسرے پر وہیں ایک طرف کھڑا کر کے لاک کیا اور اپنے آپ کو ہمت دینے کی کوشش کرتے ہوئے سڑک کے کنارے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں جھینگروں کی آوازیں اور الو کی چیخوں نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ دل میں خوف اور تجسس کا عجیب امتزاج تھا جو ہر لمحے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آوازیں سنائی دی تو میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ دل کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی، لیکن وہ آوازیں میرے ساتھ ہی چلتی رہیں، جیسے رات کی خاموشی میرا تعاقب کر رہی ہو۔ خوف کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جب بھی قدم آگے بڑھاتا، وہ آوازیں دوبارہ سنائی دیتی۔ کون ہے؟ میں نے بلند آواز میں پکارا، لیکن جواب میں صرف خاموشی ہی ملتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی پیچھے پھینکی، لیکن وہاں صرف خالی سڑک تھی۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ راستہ مزید سنسان اور تاریک ہو گیا تھا۔ اچانک مجھے سڑک کے کنارے ایک پرانی خستہ حال حویلی نظر آئی۔ حویلی کی حالت کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ برسوں سے ویران پڑی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں رک کر رات گزار لی جائے، کیونکہ آگے کا راستہ زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے حویلی کے گیٹ کو دھکا دیا تو وہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی سرد ہوا نے میرا استقبال کیا۔ حویلی کے اندر ہر طرف دھول اور مکڑیوں کے جالے تھے۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی ہر طرف ڈالی، لیکن کچھ غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ میں نے حویلی کے ایک کمرے میں جا کر اپنا سامان رکھا اور آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں بیٹھا، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی کمرے کے باہر سے گزرا ہو۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے دل میں خوف کے سائے مزید گہرے ہونے لگے۔ اچانک مجھے کمرے کے ایک کونے سے کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن جواب میں صرف خاموشی تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس طرف کی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی خیالات آنے لگے۔ کیا یہ جگہ واقعی ویران ہے یا یہاں کچھ ایسا ہے جو نظر نہیں آ رہا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں مزید رکنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور حویلی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن گیٹ بند ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن کھول نہ پایا۔ میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ میں نے کمرے میں واپس جا کر کسی محفوظ جگہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے قریب سے گزرا ہو۔
میں نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور خوف کا سایہ مجھ پر چھاتا جا رہا تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اچانک مجھے کمرے کی کھڑکی سے ایک سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ٹارچ کی روشنی اس کی طرف پھینکی لیکن وہ سایہ روشنی کے باوجود واضح نہ ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دھند کا کوئی ٹکڑا ہو جو زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں معلق تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ جواب میں سایہ رک گیا اور ایک گونجدار آواز ابھری۔ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ انجام بھگتنا ہوگا۔ میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں یہاں پناہ لینے آیا ہوں، کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ گیٹ کھولو، میں چلا جاؤں گا۔ آواز گونجی، گیٹ تبھی کھلے گا جب تم حویلی کی کہانی جان لو گے۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کون سی کہانی؟ سایہ اپنی جگہ سے ہٹا اور حویلی کے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں شیلف میں ایک پرانی خستہ حال کتاب رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کتاب اٹھائی اور اس کے پہلے صفحے کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک پرانی کتاب تھی جو کم از کم 100 سال پہلے کی لگ رہی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ حویلی ایک نیک جن کی تھی جو انسانوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا تھا، لیکن لوگوں نے اس کی نیکی کو کمزوری سمجھا اور اس کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ جن نے بد دعا دی کہ جو بھی یہاں بے مقصد آئے گا اس حویلی میں قید ہو جائے گا۔ ابھی کتاب مکمل نہیں پڑھی تھی کہ حویلی میں تیز ہوائیں چلنے لگیں اور مجھے ایسے لگا کہ دیواروں پر عجیب و غریب نقوش ابھر رہے ہیں۔ میں نے کتاب کو واپس شیلف میں رکھ دیا۔ سایہ پھر سے ظاہر ہوا اور کہا، یہ حویلی صرف نیک نیتی رکھنے والوں کے لیے محفوظ ہے۔ اگر تم یہاں بے نیت آئے ہو تو سزا بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ نہیں، میں نے زور سے کہا، میں کسی برے ارادے سے نہیں آیا، میں صرف راستے کا مسافر ہوں اور مجھے پناہ چاہیے تھی۔ سایہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر ایک اور سوال کیا، اگر تمہاری نیت صاف ہے تو ثابت کرو۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ یہاں ایک نیک جن قید ہے، اگر تم اسے آزاد کرا دو تو حویلی تمہیں جانے دے گی۔ یہ سن کر میرا خوف اور بڑھ گیا۔ میں نے ہمت جمع کی اور سایہ سے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سایہ بولا، اس حویلی کے تہہ خانے میں جاؤ، وہاں ایک پرانی شیشے کی بوتل میں وہ جن قید ہے، اسے آزاد کرو، لیکن ہوشیار رہنا، تہہ خانے میں بہت خطرات ہیں۔ میں نے اپنی ٹارچ کو مضبوطی سے پکڑا اور تہہ خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ تہہ خانے کے زینے پر قدم رکھتے ہی تیز ہوا کے جھونکے مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہوائیں اتنی تیز تھی کہ زینوں پر قدم جمانا مشکل ہونے لگا۔ تہہ خانے میں ہر طرف اندھیرا تھا اور دیواروں سے عجیب سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد میں نے شیشے کی ایک بوتل دیکھی۔ وہ ایک پرانی سی میز پر رکھی ہوئی تھی اور اس میں روشنی کی ایک ننھی سی چمک نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے بوتل کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، فرش ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ پھر دیواروں سے بڑے بڑے سائے نمودار ہونے لگے۔ وہ بہت بھیانک تھے۔ ان کو دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑنے لگیں اور پھر ایک گونجدار آواز آئی، اس جن کو آزاد کرنے کی ہمت نہ کرنا ورنہ تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں نے دل مضبوط کر کے بلند آواز میں کہا، یہ ایک نیکی کا کام ہے، میں اسے ضرور کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یکدم مجھے میری ماں کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ بیٹا، آیت الکرسی پڑھنے سے انسان ہر قسم کی شیطانی طاقتوں اور جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میں نے فوراً اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر وہ سائے چیختے ہوئے غائب ہونے لگے
اور میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے بوتل اٹھائی اور اسے کھول دیا۔ بوتل میں سے ایک شفاف روشنی نمودار ہوئی، پھر وہ روشنی انسانی شکل میں ڈھل گئی۔ اب میرے سامنے سفید لباس پہنے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ وہ بولے، اے نیک انسان، 100 سال پہلے یہاں کے ایک ظالم زمیندار نے اس حویلی پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھ پر حملے کیے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں ایک جن ہوں۔ میں نے ان کے تمام حملوں کو ناکام بنا دیا۔ پھر وہ زمیندار ایک جادو ٹونا کرنے والے عامل کے پاس گیا۔ اس عامل نے بتایا کہ میں ایک جن ہوں۔ اسی عامل نے مجھے اس بوتل میں قید کر دیا، لیکن قید ہونے سے پہلے میری بد دعا کی وجہ سے کوئی بھی اس حویلی پر قابض نہ ہو سکا، یہاں تک کہ وہ لالچی زمیندار بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر یہ حویلی آج سے زیادہ مشہور ہو گئی اور بہت سی بدروحوں نے یہاں اپنا مسکن بنا لیا۔ میں چونکہ بوتل میں قید تھا اسی لیے کچھ نہ کر سکا۔ تم نے مجھے قید سے آزاد کروایا ہے، مانگو کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اے نیک بزرگ، میں محنت مزدوری کرتا ہوں اور جوان بھی ہوں۔ اللہ کا دیا جو بھی ہے میں اسی پر شاکر ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بس آپ کی دعا چاہیے۔ پھر اس بزرگ جن نے مجھے دعا دی اور کہا کہ یہ بات تمہاری نیک نیتی کو ظاہر کرتی ہے۔ تم چاہتے تو اس احسان کے بدلے مجھ سے بہت کچھ مانگ سکتے تھے، لیکن بدلے میں تم نے صرف دعا مانگی۔ بے شک دعا خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ بیٹا، میرے آزاد ہوتے ہی وہ بدروہیں جو لوگوں کو تنگ کرتی تھی یہاں سے بھاگ چکی ہیں، لیکن ہم یہیں رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے، اس لیے یہ راز کسی کو نہ بتانا۔ پھر انہوں نے مجھے دعا دی اور غائب ہو گئے۔ تہہ خانے سے باہر نکلنے کے بعد میں نے حویلی کے مین گیٹ کی طرف دیکھا جو خود بخود کھل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ رات کا سکون تب بھی قائم تھا۔ میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی تو وہ پہلی ہی کک میں سٹارٹ ہو گئی اور میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تاریکی اب پہلے جیسی خوفناک نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسی یہ رات میرے لیے ایک سبق تھی۔ زندگی کے سفر میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر نیت صاف ہو اور دل میں ہمت ہو تو کوئی بھی راستہ مشکل نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، زندگی میں کبھی بھی نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ مشکلات آئیں گی، لیکن ہمت اور نیک نیتی آپ کو ہر مشکل سے نکال دے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔